بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سارک کے بارے میں ہے۔ سارک کیا ہے، سارک کب قائم ہوئی اور سارک میں کون کون سے ممالک ہیں، یہ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ سارک اسٹینڈز فار ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن۔ تو سارک میں بیسیکلی 8 کنٹریز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، لیکن پہلے اس میں 7 کنٹریز تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعد میں تقریباً 3 مارچ 2007 میں 2007 میں افغانستان اس میں جو ہے وہ شامل ہوا تھا۔ تو یہ 8 کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیز آر 8 کنٹریز ان دس ایسوسیشن لائک پاکستان، انڈیا، افغانستان، بھوٹان، سری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیوز، نیپال۔ تو یہ 8 کنٹریز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں سارک میں۔ یہ تو اس کے بعد میں سارک کی ہسٹری آپ کو تھوڑی سی بتاؤں گا کہ سارک کی ہسٹری کیا ہے۔ ہسٹری اباؤٹ سارک۔ آئیڈیا کیم انٹو آفٹر 3 کانفرنسز۔ 3 کانفرنسز جو ہے یہ آئی تھیں، ان کے بعد جو ہے سارک ان کی مطلب یہ ہسٹری ہے کہ ان میں 3 جو کانفرنسز ہوئی تھی۔ پہلی کانفرنس کہاں پر ہوئی تھی؟ ایشین ریلیشن کانفرنسز ان نیو دلی ان 1947۔ تو پہلی جو کانفرنس تھی یہ 1947 میں نئی دلی میں ہوئی تھی، ایشین ریلیشن کے بارے میں، مطلب ایشین کنٹریز جو ہے یہ سارک کے جو کنٹریز ہیں ان کو آپس میں ملانے کے لیے۔ تو دوسری کانفرنس جو ہے وہ بینگیو کانفرنس ان فلپائن میں، یہ 1950 میں 1950 میں دوسری کانفرنس ہوئی تھی۔ تو اسی طرح تیسری پاور کانفرنس ان سری لنکا ان 1954 فاؤنڈیڈ ان 8 دسمبر 1985۔ تو جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ سارک کب قائم ہوئی، یہ کویسچن اکثر پوچھا جاتا ہے CSS میں، PPSC میں یا ایجوکیٹر میں کہ سارک کب قائم ہوئی۔ تو سارک جو ہے وہ 8 دسمبر 1985 میں قائم ہوئی تھی۔ دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، تو پلیز اس پوائنٹ کو نوٹ کریں۔ اس طرح کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو دس پوائنٹ از ویری این ادر امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر۔ نوٹ افغانستان جوائنڈ آفٹر 3 مارچ 2007۔ افغانستان جو ہے وہ 3 مارچ 2007 کو شامل ہوا تھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ کب شامل ہوا تھا سارک میں۔ تو اب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ افغانستان جو ہے وہ 3 مارچ 2007 کو شامل ہوا تھا۔ ہو گیو دا آئیڈیا آف سارک۔ ہاں جی، یہ دیکھیں جی، یہ کتنا امپورٹنٹ بات ہے کہ سارک کا آئیڈیا کس نے دیا تھا۔ تو آئیڈیا گیون بائی دا پریزیڈنٹ آف بنگلہ دیش ضیاء الرحمان۔ بنگلہ دیش کا پریزیڈنٹ تھا جی ضیاء الرحمان۔ انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا، ایک خیال پیش کیا تھا، تصور دیا تھا کہ جو ہے وہ سارک ہونی چاہیے۔ تو اب اس کے بارے میں مزید دیکھیں گے کہ سارک کے آبجیکٹیو کیا ہیں۔ آبجیکٹیوز آف سارک: ویلفیئر آف دا پیپل آف ساؤتھ ایشیا، کہ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کی جو ہے وہ ویلفیئر کرنے کے لیے اس کا ایک آبجیکٹیو یہ تھا، ان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ دوسرا آبجیکٹیو اس کا کیا ہے جی؟ امپروو دا کوالٹی آف لائف آف ساؤتھ ایشیا، کہ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کی جو کوالٹی ہے، جو مطلب وہاں کا ایریاز، جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ زراعت ہے، وہاں کی ٹیکنالوجی ہے، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن ہے، وہاں کی جو باقی وہاں سے مطلب جو آئل وغیرہ ہے، منرلز ہیں جو وہاں سے نکالے جا سکتے ہیں، تو اس کو مزید جو ہے وہ نکالنا، اس سے مستفید ہونا، یہ بھی ان کا ایک ایم تھا۔ تیسرا جو ہے وہ ایکسیلریٹ دا اکنامک گروتھ آف سوشل پروگریس اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ۔ تو یہ بھی دس از ویری امپورٹنٹ کہ اکنامک گروتھ اور سوشل پروگریس اور کلچرل ڈیولپمنٹ اس کو بھی بڑھانا، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ زراعت تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں، مطلب آپس میں باہمی روابط جو ہیں وہ بھی قائم کرنے اور اکنامک گروتھ کو بھی بڑھانا، یہ بھی دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ کولیکٹیو آف سیلف ریڈینس ان کامن کویسٹ فار پیس امنگ دا کنٹریز آف ساؤتھ ایشیا۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جتنے بھی سارک کے کنٹریز ہیں وہ ایک دوسرے کی کا امن قائم کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اور ہر ایک کو اپنا جو ہے وہ رائٹ حاصل ہوگا۔ سارک میں یہ بھی نہایت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ رکھا گیا۔ اب یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس، چیلنجز آف سارک کنٹریز، کہ سارک کنٹریز کو کون کون سے چیلنجز درپیش تھے۔ تو اس میں پاورٹی آتا ہے، غربت آتا ہے، ٹیررزم دہشت گردی آتا ہے، ان امپلائمنٹ بے روزگاری آتا ہے،
تو اگر آپ اوورال سارک کے بارے میں تھوڑا سا جائزہ لیں تو سارک میں ہمیں کافی ساری چیزیں ملتی ہیں، تو اس کو پلیز آپ نوٹ کریں، اور اگر آپ کو میرا یہ چینل اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو میرا یہ انفارمیٹیو چینل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو جو ہے وہ معلومات دیتا رہے گا۔ اللہ حافظ۔